السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت پنجم مضمون ماحول کا مطالعہ حصہ 1 سبق نمبر 19 غذائی اجزاء اس سبق کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس سبق کے سوال و جواب۔ الف آپ کو دیا ہوا ہے، کیا کریں گے بھلا؟ جسم کو بھرپور مقدار میں پروٹین حاصل ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس کا جواب ہم اس طرح سے لکھنا ہوگا۔ پروٹین ہمارے جسم کے لیے درکار نہایت اہم غذائی جز ہے۔ جسم کی نشو و نما کے دوران پروٹین کی بہت زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر مسلسل جھیج ہوتی رہتی ہے، کبھی جسم میں ٹوٹ پھوٹ بھی ہوتی ہے۔ پروٹین کے ذریعے ان سب کی درستگی ہوتی رہتی ہے، اس لیے پروٹین کا ہماری غذا میں شامل رہنا نہایت ضروری ہے۔ ب آئیے دماغ پر زور دیں، روزانہ دودھ پینے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں لکھنا ہوگا۔ دودھ میں تمام اہم غذائی اجزاء جیسے کاربوہائیڈریٹ، شکر، پروٹین اور چربی موجود رہتے ہیں۔ دودھ سے وٹامن اے، بی اور ڈی حاصل ہوتے ہیں۔ دودھ میں کیلشیم بھی زیادہ مقدار میں موجود رہتا ہے۔ دودھ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ خوب توانائی حاصل ہوتی ہے۔ روزانہ دودھ پینے سے بڑھتے جسم کی نشو و نما تیزی سے ہوتی ہے۔ خاص طور سے بچوں کے لیے روزانہ دودھ پینا زیادہ مفید ہے، اس لیے روزانہ دودھ پینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جیم درج ذیل غذائی اجزاء کے دو ذرائع لکھیے۔ نمبر 1 یہاں پہ آپ کو دیکھیے لکھنا ہے نمکیات، معدنیات۔ اس کی مثال آپ اس کے ذرائع کون سے لکھیں گے؟ سبزیاں، ترکاریاں، پھل، اخوا نکلے ہوئے بیج۔ نمبر 2 پروٹین۔ پروٹین کیسے حاصل ہوگا ہمیں؟ پنیر، انڈے اور مچھلی۔ نشاستہ، سٹارچ، آلو، سابودانہ، چاول اور روٹی۔ دال خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ نمبر 1 خالی جگہ کی وجہ سے ہمارے جسم کو امراض کے خلاف مدافعت کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ اس میں ہمیں کیا لکھنا ہوگا؟ وٹامن۔ وٹامن کی وجہ سے ہمارے جسم کو امراض کے خلاف مدافعت کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2 کیلشیم کی وجہ سے ہماری ہڈیاں خالی جگہ ہوتی ہے، تو یہاں پر ہمیں کیا لکھنا ہوگا؟ مضبوط۔ کیلشیم کی وجہ سے ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے۔ نمبر 3 میٹھے ذائقے والی غذائی اشیاء میں مختلف قسم کی خالی جگہ ہوتی ہے، تو یہاں پہ ہمیں لکھنا ہوگا شکر۔ میٹھے ذائقے والی غذائی اشیاء میں مختلف قسم کی شکر ہوتی ہے۔ نمبر 4 جس غذا سے تمام غذائی اجزاء مناسب مقدار میں حاصل ہو اسے خالی جگہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ متوازن غذا۔ درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ سوال آپ کو دیا ہوا ہے، نشاستہ دار اشیاء کے ہضم ہونے سے حاصل ہونے والی شکر کا جسم میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے نشاستہ دار اشیاء کے ہضم ہونے سے حاصل ہونے والی شکر کا جسم میں دھیما احتراق ہوتا ہے۔ اس احتراق کے نتیجے میں توانائی خارج ہوتی ہے، یعنی حاصل شدہ شکر جسم کے لیے ایندھن کا کام کرتی ہے۔ نمبر 2 ریشے دار اشیاء کے ذرائع کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے اناج اور اناج کا بھوسا، پھلوں کے چھلکے، ترکاریوں کے پوست، سبزیاں، دالیں، اخوا نکلے ہوئے بیج، یہ سب ریشے دار غذائی اشیاء کے ذرائع ہیں۔ سوال آپ کو دیا ہوا ہے، کاربوہائیڈریٹ کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے غذا میں پائی جانے والی اشیاء نشاستہ، شکر اور ریشے دار شے، ان تمام کو مجموعی طور پر کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ناقص تغذیہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کسی فرد کی غذا میں کچھ غذائی اجزاء کی مسلسل کمی ہو تو
اس کی نشوونما ٹھیک طرح نہیں ہوگی، تب کہا جاتا ہے کہ وہ فرد ناقص تغذیہ کا شکار ہے۔ جوڑیاں لگائیے۔ یہاں پہ کالم الف اور کالم ب آپ کو دیا ہوا ہے۔ دیکھیے الف میں آپ کو دیا ہوا ہے چربی، پروٹین، وٹامن، نمکیات، ناشتہ دار اشیاء، اور کالم ب میں آپ کو دیا ہوا ہے جوار، تیل، اناج کا بھوسا، دالیں، لوہا۔ آپ کو صحیح جوابات تلاش کر کے لکھنا ہے۔ جیسے کہ آپ کو یہاں پہ چربی کا صحیح جواب کیا آئے گا؟ تیل۔ پروٹین کا کیا آئے گا؟ پروٹین ہمیں کس سے حاصل ہوتے ہیں؟ دالیں۔ وٹامن، اناج کا بھوسا، نمکیات، لوہا، اور نشاستہ دار اشیاء، جوار۔ اس طرح سے یہاں پہ آپ کو صحیح جواب چن کر اس کی جوڑیاں لگانی ہے اور الگ سے لکھنا ہے۔